السلام علیکم. آج بات کرتے ہیں امپلائر سپانسرشپ 482 یا 407 جو ٹریننگ ویزا ہے اس کے حوالے سے آسٹریلیا میں، جس کو آسان لفظوں میں آپ ورک ویزا بھی کہتے ہیں. امپلائر سپانسرشپ جو ہے اس میں دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں جو میں شروع میں کلیریفائی کر سکوں. کسی کو جاب دینا، کسی کو جاب ریڈی کے لیے، کوئی آپ کے پاس جاب ریڈی کر رہا ہے یا آپ کے پاس وہ جاب کر رہا ہے اور وہ اپنے پوائنٹس کلیم کرے گا کل کو، یا اس جاب سے اس کی اسٹیٹ نامینیشن ہوگی. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. کسی کو ویزے کی سپانسر کرنا، کسی کو دس از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. تو کوئی بھی جو بزنس ہے اس کو کسی کو سپانسر کرنے کے لیے اس کو اپروول لینی ہوتی ہے. 3 ڈفرینٹ طرح کی اپروول ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئر دیتا ہے. اگر آپ نے کسی کو 482 کے لیے سپانسر کرنا ہے تو آپ ایس بی ایس اپروو کروا لیں اپنے بزنس کا. اس کی آپ کے بزنس کی سرٹن ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کے بزنس جو ہے وہ ایک کچھ مدت پرانا ہونا چاہیے. پھر اس کی ڈاکومنٹیشن کا میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو ایکریڈیٹڈ ایس بی ایس اپرووڈ ہوتے ہیں، جس میں فیفا ہے یا آئی سی سی ہے یا جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اگر کسی کو سپانسر کرنا چاہیں اپنے ویزے کے لیے تو ان کے پاس ان کی جو ایکریڈیٹڈ ایس بی ایس ہوتا ہے اس میں بیسیکلی فرق کیا ہے کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو تھوڑا پرورٹائز کیا جاتا ہے. تیسری جو قسم ہے کسی کو ویزا سپانسر کرنے کے لیے، وہ ٹیمپریری ایکٹیویٹی سپانسرشپ ہے. یہ وہ بزنسز کر سکتے ہیں جن کو کسی کو 408 کے لیے سپانسر کرنا ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس ایونٹ کے لیے سپانسر کرنا ہے. 403 ہے، 407 جو ٹریننگ ویزا ہے جو آج کل مارکیٹ میں بہت عام ہے، اس کے لیے فل ایس بی ایس نہ بھی ہو، کسی کی ٹیمپریری ایکٹیویٹی سپانسرشپ بھی ہو تو وہ بھی کسی کو سپانسر کر سکتا ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ سٹریمز ہیں امپلائر سپانسرشپ. کوئی بھی بزنس کسی کو سپانسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ان تینوں میں سے ایک جو سپانسرشپ ہے اس کی اپروول ہونی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں آج ایس بی ایس کی، باقی چیزوں کی کسی دن پھر بات کریں گے. جو ایس بی ایس ہے اس میں دیکھیں جو امپلائر ہے اس کے اوپر بھی کچھ obligation ہے، جو امپلائی ہے اس کے اوپر بھی کچھ obligation ہے. جو امپلائر ہے اس کو ایک تو اس کو فل ٹائم، اگر وہ 482 پر اس کو 482 کے لیے سپانسر کر رہا ہے تو اس کو ایک تو اس کی جو انکم تھریش ہولڈ ہے 73,500 آسٹریلین ڈالر وہ پورا کرنا ہے. دوسرا اس کو فل ٹائم امپلائیز کے طور پر اس کو ہائر کرنا ہے. اس کو جو امپلائی ہے اس کے اوپر بھی اوبلیگیشنز ہیں، وہ امپلائی اسی امپلائر کے پاس کام کر سکے گا اگر 482 کی بات کی جائے. 407 جو ٹریننگ ویزا ہے اس میں چیزیں تھوڑی سی ریلیکسڈ ہیں. آپ کو کوئی ایک انکم تھریش ہولڈ میٹ نہیں کرنا، کوئی آپ کو آورز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح سے اسٹرکٹنس نہیں ہے جو 482 کے لیے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو. باقی بات رہے گی جو امپلائی ہے اس کے اوپر یہ بھی اوبلیگیشن ہے کہ وہ اسی امپلائر کے پاس ہی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو ABN-TFN ہے وہ کائنڈ آف پلج ہو جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ 482 پر آپ کسی نے آپ کو سپانسر کیا ہوا ہے اور آپ 2-3 اور جگہ پر بھی جاب کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیکھیں سیلری ہے، آپ کا ٹیکس ہے، آپ کی جو آورز ہیں، آپ کیونکہ یہ لیڈنگ ویزا ہے آپ کا 186 کے لیے نا، تو آپ نے یہ ساری چیزیں پوری کرنی ہے 482 پر رہتے ہوئے تاکہ آپ 186 لے سکیں. اب 186 جو ہے وہ آپ کا ڈائریکٹ پی آر ہے، اس کا ڈائریکٹ سٹریم بھی ہے اور 482 والی سٹریم بھی آپ کو 186 دلاتی ہے. اب اس میں اگر آپ 482 والی سٹریم میں جا رہے ہیں تو آپ کو سیم امپلائر اگر 186 کے لیے سپانسر کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اب آپ امپلائر چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ٹائم 0 سے سٹارٹ ہوتا تھا، اب ایسے نہیں ہے. اینی دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں ڈاکومنٹیشن ہے، جو بہت زیادہ کامن کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ جی ڈاکومنٹیشن کیا چاہیے ہم کو. دیکھیں ڈاکومنٹیشن میں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے جو سپانسرشپ ہے اس کے ساتھ اپنی کمپیریزن نہ کریں. ہر انڈسٹری، ہر آکوپیشن، ہر بزنس کی ایلیجیبلٹی مختلف ہے. جو آپ کا اب لیٹس سپوز اگر ایک اکاؤنٹنگ کی فرم کی بات کی جائے تو اس کے کیویٹس مختلف ہیں. ایک اکاؤنٹنگ فرم کا ایس بی ایس اپروو کروانا جو ہے اس کی ایلیجیبلٹی الگ ہوگی ایک ریسٹورنٹ کی نسبت. ایک ریسٹورنٹ اور ایک جو ورک شاپ ہے ان کی ایلیجیبلٹی میں تھوڑا بہت فرق ہوگا. تو اس میں ہمیں کیویٹس چیک کرنے ہوتے ہیں. آپ کا جو بزنس ہے وہ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ 12 ماہ پرانا ہو، لیکن اگر بزنس نیا ہے
تو ایٹ لیسٹ اس کا 1 یا 2 جو کوارٹر ہیں اس کی آپ نے بیس لوجمنٹ کی ہو، وہ پراپر ریکارڈڈ ہو، اور اس کے بعد ہم آپ کے اکاؤنٹنٹ سے جو آپ کی پروفٹ پروجیکشن رپورٹس ہیں وہ طلب کر لیتے ہیں. اس کو وہ آپ کی پروجیکٹڈ ایک پروفٹ کی ہمیں مد میں ہمیں چیزیں دے دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہم بیس لوجمنٹ لگاتے ہیں، آپ کے نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو بہت کامن کویسچن لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر میں بزنس خود بائی کر لوں تو اس بزنس سے میں کیا اپنے آپ کو سپانسر کر سکتا ہوں؟ لیکن لیگلی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سولو بزنس صرف اسی سٹرکچر کے اراؤنڈ گھومتا ہے کہ آپ بزنس بائی کیا، اس کو رن کر رہے ہیں اور سپانسر کریں گے، تو اپروول کے چانسز بہت کم ہیں. اگر آپ کا یہ مین مقصد نہیں ہے اور آپ بزنس جو ہے وہ آپ نے بائی کیا ہے، آپ اس کو رن کر رہے ہیں اور وہ ایز اے بزنس ہی رن کر رہے ہیں، اور آن دا سائڈ اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ایس بی ایس اپروو ہو جاتا ہے اور آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں خود کو یا اپنے بہن بھائی کو، تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میک شور کریں کہ اس کی آپ کو جو اگر کسی کا ایس بی ایس اپرووڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو سپانسر نہیں کر سکتا، کیونکہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو گیٹ ڈن. ہماری کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، چاہے وہ ایس بی ایس اپروو کروانے میں ہو، ڈاکومنٹیشن میں ہو، ڈرافٹنگ میں ہو، کیونکہ جو آپ کا ٹریننگ ویزا ہے اس میں آپ کا ٹریننگ پلان بنتا ہے. جو آپ کا 482 ہے اس میں لیبر مارکیٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ کو سپانسر کر دے گا، اور یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو جاب ہے اس کو ایڈورٹائز ہونا ہے ایک سے زیادہ پیڈ پلیٹ فارم پر، اور وہ جو آپ کا امپلائی ہے وہ اپلائی کرے گا، اس کا پراپر ریکارڈ ہوگا، انٹرویو ہوگا، ساری چیزیں ریکارڈڈ ہوں گی، تو اس پروسیس کو لیبر مارکیٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. تو یہ پروسیس بھی انوالو ہے. اگر آپ کا ٹریننگ ویزا تو اس میں ٹریننگ پلان بنتا ہے، اگر آپ اس کو 2 سال کا بنانا چاہیں تو وہ اس میں کافی زیادہ ورک انوالو ہوتا ہے. اینی ہو، تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن میں کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس میں انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایک ویڈیو میں دینی مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ اور چھوٹی بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو انفارمیشن دوں. اگر آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.